ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ جامع رحمانی سے متعلق جو چینل ہے فکر و نظر آفیشیل، وہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا فرید الدین صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، استاذ حدیث دارالعلوم وقف دیوبند، جو تقریباً 40 برسوں سے دارالعلوم وقف دیوبند میں تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان کا تعلق بنیادی طور پر بہار سے ہی ہے۔ حضرت سب سے پہلے میں فکر و نظر پر آپ کا عمیق گہرائیوں سے آپ کا جو ہے استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت مبارک۔ حضرت آپ کا جامع رحمانی خانقاہ منگر آنا ہوا، اس سے قبل بھی آپ آتے رہے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ شعبہ صحافت بھی نہیں تھا اور یہ اسٹوڈیو بھی نہیں تھا، تو آن ریکارڈ کچھ گفتگو تو نہیں ہو سکی ہوگی، لیکن چونکہ اس دفعہ ہم لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ تشریف لائے اور اس اسٹوڈیو کی سہولت بھی ہم لوگوں کو حاصل ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے آپ کا جو ہے قیمتی وقت لیا۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ حضرت ابھی حضرت رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ کہ ہم تمام حضرات سے جدا ہونے کے بعد اور انتقال کرنے کے بعد آپ کا یہ پہلا سفر ہے۔ جامع رحمانی کے مختلف شعبوں کو آپ نے قریب سے دیکھا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے رہے ہیں، ابھی تخصص فی الافتاء بھی جانا ہوا، اس کے بعد آپ ادھر آئے، جامع رحمانی کو مجموعی طور پہ آپ جانتے ہیں۔ پہلا سوال تو سیدھا سا یہی ہے کہ جامع رحمانی کی ان علمی ترقیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیسا پاتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ آخری ملاقات حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری ہوئی تو اس وقت حضرت کی طبیعت بھی ماشاءاللہ صحیح تھی، اور ویسے فطری طور پر کچھ نہ کچھ حرارت ہوتی ہے، وہ حالت تھی، لیکن باتوں سے کچھ حرارت کا اظہار بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور چونکہ بڑے باہمت بحوصلہ انسان تھے تو اپنی باتوں میں گفتگو میں اس کا اظہار بھی نہ ہونے دیتے تھے۔ پھر میں حاضر ہوا اور میرے ساتھ مفتی برکت اللہ صاحب بھی تھے، ایک صاحب اور بھی تھے، مولوی عادل علیہ نام تھا، وہ ساتھ تھے۔ حضرت سے وقت لیا، حضرت نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی، میں حاضر خدمت ہوا اور کافی دیر تک تعلیم سے متعلق گفتگو ہوئی، اور پھر آن لائن تعلیم سے متعلق گفتگو ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں آن لائن تعلیم ہوئی ہے، اس کا ثمرہ کیا ہوا؟ میں نے اس وقت یہ جواب عرض کیا تھا کہ الحمدللہ 60% طلباء نے پورے طور پر استفادہ کیا ہے، اور 40% طلباء نے دلچسپی کم لی ہے، یا پھر ان کے پاس اسباب مہیا نہ ہوں، اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کی ہے یا نہ کر سکے ہیں، اور الحمدللہ یہ 60% طلباء کامیاب بھی ہیں۔ پھر ان کا امتحان بھی لیا گیا کہ امتحان بھی اسی طرح کامیابی حاصل ہوئی جس کا آف لائن تعلیم سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت کو بڑی مسرت ہوئی، بڑا مسرت کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی باتوں سے جواب سے بڑی تشفی ہوئی کہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی تعلیم کا نظم کیا جائے گا تاکہ طلباء کا سال ضائع نہ ہونے پائے۔ حضرت نے اس کا اظہار فرمایا، اور اسی طریقے سے مختلف عنوان پر کافی دیر تک بات ہوئی، یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ اذان ہو گئی، پھر اذان کے بعد نکلے تو جہاں مطبخ وغیرہ کام چل رہا تھا، خود حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا اور خود لے کر ساتھ گئے اور دیکھا کہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے، یہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اور بڑی دلچسپی کے ساتھ، جو ایک ذمہ دار کو ادارے کی دلچسپی ہوتی ہے، بلکہ اس سے مستضاد میں نے دیکھا حضرت کے اندر، جو ان کے دل کے اندر تڑپ تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ حضرت کے ساتھ وہ آخری گفتگو ہوئی، آخری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر جانے کے بعد پھر یہ جو ہے غم اندوہ والی خبر آئی سامنے۔ حضرت کی وفات کے بعد ہی ایک مرتبہ اور حاضری ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ چونکہ حضرت تو چلے گئے، لیکن چونکہ وہ بنفس نفیس ایک تحریک تھے، تو وہ ہم تمام لوگوں سے جدا ضرور ہو گئے ہیں، لیکن تحریک زندہ ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کا کام پوری مستعدی کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نامت برکاتہم سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ نے ابھی فی الوقت یہ دیکھا کہ دو بنیادی کام جو انہوں نے اپنی سجادگی میں اور اپنی سرپرستی میں، یعنی جب وہ نئے سرپرست بنے جامع رحمانی کے باضابطہ طور پر،
تو تخصص فی الافتاء اور شعبہ صحافت. شعبہ صحافت کو بھی دیکھا اور شعبہ صحافت کے زیر اہتمام فکر و نظر آفیشیل جو ایک چینل چل رہا ہے جس کے اوپر جامعہ رحمانی کے طلباء اردو میں عربی میں خبر پیش کرتے ہیں, ملک کے اہم مسائل پر تجزیہ پیش کرتے ہیں, اس کو بھی آپ قریب سے دیکھا اور ابھی اسی اسٹوڈیو میں آپ کا انٹرویو بھی کر رہا ہوں. تو اس شعبے کو آپ نے کیسا پایا اور موجودہ دور میں اس شعبے کی کیسی ضرورت ہے, کتنی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ, جس کا آپ نے بتایا کہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کی تحریک زندہ ہے, اور یہ ہوتا ہے اخو العلم حی ولو انہ رمیم. اہل علم زندہ ہوتے ہیں, جی جی, بھلے دنیا سے چلے جاتے ہیں, صحیح, ان کی ہڈیاں گل جاتی سڑ جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود زندہ ہوتے ہیں. یہ تحریک ہے, یہ تحریک انشاءاللہ تعالی کے نام کو ابد و آباد تک کے لیے باقی رکھے گی. اور ان تحریکات سے بڑی مسرت ہوئی, دلی مسرت ہوئی. بلکہ ایک موقع پر حضرت نبی ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے بھی سوال کیا تھا کہ حضرت دوسرے لوگوں کو یہ بات حاصل ہے کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہیں, کاش ہمارے یہاں بھی اس طرح کا ہو جی جی, کہ ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں. جی, تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہمارے دل میں ارادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وقت متعین ہوگا وہ چیز سامنے آ جائے گی. تو آج یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ آپ نے یہ اسٹوڈیو قائم کیا ہے اور اس طریقے صحافت کا مستقل شعبہ قائم کیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آواز لوگوں کو پہنچے, بلکہ عالم کو پہنچے گی, جس کے ذریعے سے کیا ہوگا, صحیح مشورہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے اور صحیح رخ ان کا مل سکتا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ جب میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے, دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو اپنے طور پر اس کی تشہیر کرتا ہے. صحیح, بالکل. اب یہی ہے نا حضرت, یہیں پر ایک سوال ذہن میں آ گیا کہ ابھی دیکھیے کہ تھوڑے دنوں قبل وہ بڑا اجتماع ہوا جمعیت والوں کا, اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر ہوئی اس موقع پر, اور انہوں نے جو ہے اللہ اور اوم کو ایک بتایا اور دین کی جو صحیح وضاحت ہے, جو صحیح تعریف ہے وہ پیش کی انہوں. اس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ تقریر کیا اور فرمایا اپنے خطاب میں کہ اوم اور اللہ وہ ایک ہی ہیں, اور انہوں نے دین کی صحیح تعریف جو ایک عالم کو کرنا چاہیے وہ انہوں نے پیش کیا. لیکن اس پر مختلف میڈیا اداروں میں الگ الگ قسم سے لوگوں نے ریاکٹ کیا اور مختلف قسم کے رد عمل کا اظہار لوگوں نے کیا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, آپ کا اس پر کیا ریئیکشن ہے؟ اس بارے میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے بہت ہی مستند بات کہی ہے, اور ایک عالم دین کے لیے یہ جواب دینا یہ ضروری بھی تھا. بہت اچھی بات کہی. جو شروع میں انہیں بات یہ بتائی, پہلے یہ کہ اوم اور اللہ, تو خود مولانا نے اپنے طور پر یہ بات کی کہ میں نے مختلف بڑوں سے, پنڈتوں سے, آچاریہ سے ملاقات کی اور گفتگو کی, تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ برہما ہے یا رام ہے اور اسی طرح دوسرے لوگ جس کی تم پرستش کرتے ہو, جب یہ لوگ نہیں تھے تو سب سے پہلے منو کس کی پوجا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ اوم کی پوجا کرتے تھے, اور اوم وہی ذات ہے جو نراکار ہے. نراکار اسی پر نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اوم نراکار ہے, ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں تصور جو اللہ جل شانہ کا ہے وہی ہے لیسا کمثلہ شیء, جس کوئی مثال نہیں, کوئی نظیر نہیں ہے, تو وہی اللہ ہے. تو معلوم ہوا کہ تمہاری لغت کے اعتبار سے اس کو اوم کہا جاتا ہے, ہماری لغت کے اعتبار سے اس کو اللہ کہا جاتا ہے. لہذا جو اوم ہے وہی اللہ جل شانہ ہے. یہ لغت کا فرق ہے. جیسے فارسی لوگ یزد سے تعبیر کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے فارسی لوگ یزد سے تعبیر کرتے ہیں, انگلش والے گاڈ سے استعمال کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ زبان اگرچہ مختلف ہے لیکن مفہوم سب کا ایک ہے. تو زبان کچھ بھی ہو جائے, جیسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, ان کی زبان کچھ اور تھی, کتاب توریت آئی تو عبرانی زبان میں آئی. تو جس مقام پر اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اسی زبان میں بھیجا, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. تو یہ ہے کہ اصل چیز کہ اللہ جل شانہ نے
جس پیغمبر کو جس علاقے میں بھیجا ہے اسی زبان کے ساتھ بھیجا ہے اور اسی زبان سے اللہ کو تعبیر کیا گیا ہے. اسی لیے بعض لوگ جو کہتے پہلے کہتے آج بھی کتابوں میں بھی ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی اردو میں شروع میں شمع اردو, کیونکہ میں نے پہلے یہاں تعلیم کی بہار میں, بہار بورڈ سے مولوی تک کی تعلیم میں نے مکمل کی تھی. اچھا اچھا جی. تو اس میں ایک کتاب چلتی تھی, تو اس میں رام کہو رحیم کہو سب ایک ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کیا یہ صحیح ہے؟ تو نے کہا کہ صحیح تو نہیں ہے, اس لیے کہ رام ایک مخلوق ہے, رحیم مخلوق نہیں ہے, تو وہ خالق ہے, تو اوم بھی خالق ہے جس میں اللہ سے تعبیر کرتے ہیں, وہ مخلوق نہیں ہے. جیسے ان کا بھی دعویٰ وہ نراکار ہے, ہم بھی کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء, اس کی کوئی مثال نہیں, وہ نراکار ہے. اسی اعتبار سے جو مولانا نے اس کی تحقیق پیش کی ہے, بہت عمدہ تحقیق پیش کی ہے, اور ہر عقل دانش والے کو اس کا احترام کرنا چاہیے, اعتراف کرنا چاہیے. صحیح. لیکن صرف چونکہ وہ ذہن کے اندر ایک اسلامی بغض ہے, اس بغض کے تحت انہوں نے اس کو پھیلایا ہے تاکہ جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے وہ نفرت برقرار رہے. تو نفرت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ پیغام پر میڈیا میں اچھالا گیا ہے, اور میڈیا والے اس بات کو زور دے رہے ہیں. حضرت جامع رحمانی خانقاہ منگیر کے مختلف شعبوں کا ابھی آپ نے جائزہ لیا, مختلف شعبوں کو آپ نے دیکھا, اس میں ابھی شعبہ تخصص فی الافتاء بھی آپ کا جانا ہوا, طلباء سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوا, تو آپ نے اس شعبے کو کیسا پایا اور کیا محسوس کیا آپ نے, اور اس شعبے کے لیے کیا مفید مشورہ آپ ذہن میں رکھتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے وہاں دیکھا اساتذہ کو, طلباء عزیز کو. اساتذہ پر پہلے ملاقات بھی تھی الحمدللہ, اور ابھی ہمارے مولانا نے تعارف کرایا, پھر طلباء عزیز سے گفتگو ہوئی, جس سے محسوس کیا ہم نے کہ الحمدللہ ان پر محنت ہو رہی ہے جیسا کہ محنت ہونی چاہیے. جی جی. اور طلباء کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کی جا رہی ہے کہ جب وہ فتویٰ جاری کریں تو پہلے سب سے پہلے کتاب و سنت سے رجوع کرے اور اس کے پھر فتویٰ دے, تب فقہی جزیات قائم کرے. ایسا نہیں کہ صرف اس پر اکتفا کر دے, قال فلان کذا قال فلان کذا, اس پر اکتفا کرنا یہ صحیح نہیں ہے, یہ عدم محنت کا ثبوت ہے. اور جب محنت ہوگی تو کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ سے اس کا اتخاذ کریں گے, پھر اس کا فتویٰ دیں گے تو فتویٰ مضبوط ہوگا. جب فتویٰ مضبوط ہوگا تو پھر اس صورت میں ہر ایک شخص چاہے کیسے باشد ہے نا, جب اس کا تعلق کتاب و سنت سے ہوگا تو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا. اسی لیے میں طلباء عزیز سے بطور خاص یہ بات کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کتاب اللہ سے رجوع کیجیے, پھر کتاب اللہ سے اگر نہ ملے تو سنت رسول اللہ میں دیکھیے. جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا, تو یمن بھیجتے ہوئے آپ نے سوال فرمایا, بما تقضی یا معاذ, قال بے کتاب اللہ. پھر میں فرمایا فإن لم تجد قال بسنت رسول اللہ, قال فإن لم تجد قال اجتہد برأیی, الحمدللہ وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مرتبہ حاصل ہونا چاہیے, پھر پہلے کتاب اللہ مقدم ہو, پھر سنت رسول اللہ ہو, پھر زمانے نا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو. جب یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو سب سے پہلے انہی سے مسائل کا جواب دینا اور اسی اعتبار سے ان کو حل کرنا, یہ ہمارے مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے. اور طلباء عزیز جب انہی چیزوں پر نظر رکھیں گے اور اپنے اساتذہ کرام سے استفادہ اسی طور پر کریں گے, انشاءاللہ تعالی مفید چیزیں سامنے آئیں گی, مسائل سامنے آئیں گے, اور اسی سے صحیح رہبری بھی حاصل ہوگی. صحیح ہے, بالکل. اچھا حضرت, ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ جامع رحمانی خانقاہ منگیر اب آپ کا آنا ہوا, جب جامع رحمانی کے موجودہ سرپرست اور خانقاہ رحمانی کے موجودہ سجادہ نشین حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے نئے امیر شریعت بھی بنے ہیں, تو اب ان کے وقت میں اور ان کے دور عمارت میں اور ان کی دور سجادگی میں آپ کس طرح کا ایکسپیکٹیشن اور کیسے توقعات آپ کو وابستہ ہیں, کس طرح آپ دیکھتے ہیں لوگوں میں, چونکہ آپ گھومتے رہتے ہیں تو لوگوں میں کس طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, آپ نے کیا امپریشن کیری کیا, آپ نے کیا تاثر قائم کیا؟ الحمدللہ اس بارے میں میرا تاثر بہت اچھا ہے.
رہی بات لوگوں میں جانے اور سننے کی، تو اس وقت تک ہوا ایسی ہے کہ بعض لوگ اب بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے جی اس لیے جب رائے میں اختلاف ہوگا وہی چیز مہمیز بنے گی، صحیح ہے نا؟ جی اسی لیے اختلاف اگر ختم ہو جائے پھر وہ مہمیز باقی نہیں رہتی، صحیح ہے نا؟ اور الحمدللہ ہم جس اعتبار دیکھ رہے ہیں اور ان کی جو تعلیم ہے نا، جو عصری تعلیم اور مضبوط تعلیم ہے، اس اعتبار سے پوری طور پہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایسا نہج پیدا کریں گے جس نہج سے ہمارے طلبہ عزیز کو دین اور دنیاوی اعتبار سے ترقیات حاصل ہوں گی۔ صحیح ہے، بہت بہت شکریہ حضرت۔ ابھی جب حضرت سے میں انٹرویو کر رہا تھا تو کئی سوالات جو میں نے کیے اس میں سے ایک سوال تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے تقریر کے اوپر ان کا ریئیکشن میں نے پوچھا، اور ایک اور دوسرا سوال کیا، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک شعر اچانک آیا، اب وہ اس پر کتنا فٹ آتا ہے اور کتنا نہیں، کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تو یہ شعر میرے ذہن میں آیا، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور سوچنا آپ کو ہے۔ کیمرہ مین شاہد کے ساتھ فضل رحمان رحمانی، فکر و نظر، منگیر۔